بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج 11 رجب ہے، 13 رجب بروز جمعہ، آج تو ہفتہ نے 13 رجب بروز جمعہ عام الفیل کے 30 سال بعد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک یہ اعزاز ہے کہ ان کی پرورش ہی رسول اللہ کے گھر میں ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں قحط پڑا تو جناب ابو طالب کثیر العیال تھے، یعنی بچے زیادہ تھے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ قحط سالی ہے اور چچا ابو طالب کثیر العیال ہیں، ان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے، ایک بچہ آپ اپنی کفالت میں لے لیں اور ایک بچہ میں اپنی نگہداشت میں لے لیتا ہوں۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس طرح حضرت علی مرتضیٰ کی پرورش ہی رسول اللہ کے گھر میں ہوئی۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت علی مرتضیٰ کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ کتنی تھی؟ تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ نے اسلام کو قبول کیا اور سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو علی ہے، اسد اللہ، میں نے کیا بلا اللہ کا شیر، اسد اللہ بھی آپ کا لقب ہے اور حیدر کرار۔ اسد کا معنی بھی شیر ہے اور حیدر کا معنی بھی، تو کرار کا معنی بار بار پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، حیدر کرار پلٹ پلٹ کر۔ میں اکثر کہتا ہوں جو ڈر جائے وہ شیر نہیں، جو شیر ہے وہ ڈرتا، جو ڈر جائے تو اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر ہے، کوئی کسی سے ڈر سکتا؟ بولو بھائی۔ حیدر کرار پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ اور ابو تراب آپ کی کنیت ہے، ابو الحسن بھی کنیت ہے۔ عام طور پر عرب میں، ہمارے ہاں تو کم ہی رواج ہے، علماء میں کچھ نہ کچھ ہے کہ اپنے بڑے بیٹے کے نام سے کہتے ہیں ابو الحسن، یعنی حضرت حسن کے والد، اس کو عربی میں نا کنیت کہتے ہیں۔ اب وہاں رواج ہے نہیں، ورنہ پہلے تو رواج تھا۔ حضور کی کنیت تھی ابو القاسم۔ ابو القاسم آپ نے لفظ سنتے ہوں گے، ابو القاسم۔
حضور کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، وہ سارے بیٹے آپ کے بچپن میں وصال کر گئے تھے، تو اس لحاظ سے آپ کی کنیت تھی ابو القاسم۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کی کنیت باپ بیٹے کے اعتبار سے تو ابو الحسن ہے، اور ایک آپ کی کنیت ابو تراب بھی ہے۔ جو کسی سے زیادہ محبت کرے نا تو اس وجہ سے کہہ دیتے ہیں یہ فلانے کا اب ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ، آپ کا نام بھلا کیا کسی کو نہیں پتا، عبد الرحمن۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ تو ہریرہ میں نے اندر بلی کا بچہ، ہرتن بلی، اور ہریرہ اس کی تصغیر ہے۔ تو ایک دن ان کی گود میں یا آستین میں بلی کا بچہ تھا، تو آپ نے پیار سے حضور نے کہا ابو ہریرہ، بلی سے محبت کرنے والے، وہ ایسا نام مشہور ہوا، اصل نام غیبی ہو گیا۔ تو ابو تراب میں نے کیا بولا؟ مٹی بھائی، تراب کا معنی کیا ہے؟ سکی مٹی، اس کو تراب کہتے ہیں، پانی پڑ جائے اس کو تین کہتے ہیں۔ تو اب یہ لقب تراب والا، یہ بظاہر لفظوں کے لحاظ سے تو کوئی عزت والا لفظ نہیں ہے، اگر اس کے معنوں پر غور کیا جائے تو یہ عزت والا لفظ ہے، مگر حضرت علی کو علی سے بھی زیادہ، حیدر کرار سے بھی زیادہ اس نام کو سے کوئی پکارتا تو آپ خوش ہوتے، حالانکہ اس کا معنی کیا ہے؟ مٹی والا۔ تو اس کا پس منظر کیا ہے کہ ایک دن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں نہیں تھے، تو معلوم ہوگا کہ وہ مسجد میں ہیں۔ حضور مسجد میں تشریف لائے تو وہ آج کل تو کتنے تکلفات ہیں، نیچے کیا ہے وہ اس کو پتہ نہیں، کارپٹ ہے، پھر قالین ہے۔ اس زمانے میں صفیں بھی نہیں ہوتی تھیں، حضور کے زمانے میں مسجد میں صفیں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ تو حضرت علی زمین پر فرش پر لیٹے ہوئے ہیں، چادر مبارک جسم سے ہٹی ہوئی ہے اور جسم کو مٹی لگ رہی ہے۔ حضور تشریف لائے تو پیار سے فرمایا اجلس ابا تراب، اے مٹی والے بیٹھ جا، اے مٹی والے۔ تو حضور نے چونکہ یہ جملے پیار اور محبت سے کہے تھے، اس لیے حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار اسد اللہ الغالب کو یہ لفظ سب سے زیادہ پیارا تھا کہ آقا کی زبان سے محبت سے یہ جملے نکلے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ کو چھوڑا، تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کافر باوجود اس بات کے کہ آپ کی جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اور اس وقت جب آپ نے ہجرت فرمائی تلواریں لے کر آپ کے گھر کا گھیرا کیا ہوا تھا، محاصرہ کیا تھا کہ سرکار جب نکلیں یک باری حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے، مگر اللہ جو بچاتا ہے اس کو کوئی کچھ کر سکتا۔ تو اس وقت بھی آپ کے پاس کافروں کی امانتیں تھیں، کافروں کی، مگر حضور علیہ السلام نے جب تک امانتوں کی واپسی کا انتظام نہیں فرمایا مکہ کو نہیں چھوڑا۔ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ جن کی امانتیں ہیں ان کو دینے کے بعد تم مدینہ منورہ آ جانا۔ حضرت علی حضور کی چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ بظاہر تو بڑا خطرہ تھا نا، بظاہر اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ کافر تو آپ کو شہید کرنا چاہتے، تو جو آپ کے کپڑوں میں بلبوس ہوتا اس کو بھی خطرہ تھا، مگر علماء فرماتے ہیں کہ خطرہ بالکل نہیں تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ تو یہ امانتیں دے کر مدینہ آ جانا ہے، تو علی کو یقین تھا کہ میں مدینہ ضرور پہنچوں۔ بہرحال تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے امانتیں سپرد کی، کافروں کے حوالے کرنے کا حکم دیا،
پھر فرمایا مدینہ منورہ پہنچ جانا۔ اس سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ نے امانت کی ادائیگی کا کتنا زیادہ اہتمام کیا ہے، اور اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی امانتیں مالکوں کو واپس کر دو۔ میرا خیال آج کل تو میں نے نہیں سنا کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھی ہو، کوئی رکھتا ہو تو پتہ نہیں، بہت کم۔ مگر اس زمانے میں کافر جان کے دشمن ہے، خون کے پیاسے ہیں، مگر انہیں پتہ ہے کہ میرا باپ، بھائی، بیٹا عزیز امانت ضائع کر سکتا ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہمارے دشمن ہیں، ان کے پاس ہماری امانتیں محفوظ رہیں گی۔ تیری صورت تیری سیرت تیری ہر ادا پیارے۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ظاہر بات ہے کہ مہاجرین جو مکہ مکرمہ چھوڑ کر گئے تھے ان کے پاس رہائش، خوراک، کوئی بھی بندوبست، تو حضور علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، جس کو کہتے ہیں عربی میں عقد مواخات۔ مواخات کا ترجمہ ہے بھائی چارہ۔ عقد مواخات قائم کر دیا کہ یہ مہاجر فلاں انصاری کا بھائی ہے، یہ مہاجر فلاں انصاری کا بھائی ہے، پہلے سے کوئی جان پہچان، کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری، دوستی، مگر سرکار کے عقد مواخات کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مہاجرین کو انصار مدینہ نے اپنے مالوں میں برابر کا حصے دار شریک کر لیا۔ اب یہ اتنا اثار کہیں دیکھنے میں آتا ہے؟ تو بہرحال تو مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ تو قائم کر دیا، تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ آخیت بین المہاجر والانصار ولم تواخنی احدا، حضور آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان تو بھائی چارہ قائم کر دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے کسی کا۔ تو حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ کیا فرمایا؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں ارشاد فرمایا، بلکہ مشہور حدیث ہے، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں دوست علی اس کا دوست، جس کا میں مددگار علی اس کا۔ بلکہ حضور نے یہ بھی دعا مانگی، اللہم وال من والا ہو و عاد من آدا ہو، یا اللہ جو علی کا دشمن ہے تو بھی اس سے دشمنی کر، جو علی کا دوست ہے تو بھی اس سے دوستی کر۔ علی کا دشمن خدا کا دشمن، علی کا دوست خدا کا دوست ہے۔ تو اس لیے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ بولو حضرت علی مرتضیٰ کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جو حضرت علی سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مگر دیکھیے حضور نے فرمایا کہ اے علی تیرے بارے میں 2 جماعتیں ہلاک ہو جائیں گی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 جماعتیں ہلاک ہوئی۔ یہودیوں نے ان سے بغض کیا، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ عیسائیوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا کے حد سے تجاوز کیا، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ جو حضرت علی سے بغض کرے گا
وہ بھی ہلاک، اور جو حضرت علی کو ان کا وہ مقام کہے گا جو اللہ رسول نے نہیں دیا ہے وہ بھی ہلاک ہوگا۔ اہل سنت و جماعت اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ وہ حضرت علی کو وہ مقام دیتے ہیں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کا دشمن مومن حضرت علی، اور بلکہ یہ بھی میں نے پہلے حدیث پڑھی ہوگی کچھ دن پہلے کہ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت، کیا فرمایا حضرت، میری محبت اور ابو بکر اور عمر کی دشمنی مومن کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتی۔ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمرا فی قلب مومن۔ اہل سنت پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم ساروں کے غلام ہیں۔ بولو ہم جن کا حضور سے تعلق ہے، چاہے وہ گھر والے ہیں چاہے وہ در والے ہیں، جن کا بھی حضور سے تعلق ہے ہم سب کے غلام ہیں، چاہے وہ گھر والے ہیں چاہے وہ اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں، بلکہ ہم تو ان کے غلاموں کے بھی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر اکثر میں پڑھتا ہوں، وہ فرماتے ہیں بصد کو صفا گشت بیچارہ جامی، بصد کو صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد، سارے بول دیو غلام غلامان، غلام غلامان، غلام غلامان کہ جامی دل کی گہرائیوں سے آل نبی کے غلاموں کا غلام بن گیا۔ بصد کو صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان، ادھے کو بول دو یار، غلام غلامان۔ اور بلکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تو عرض کرتے ہیں خدایا بہک کے بنی فاطمہ، یا اللہ اولاد فاطمہ کا صدقہ، خدایا بہک کے بنی فاطمہ کہ بھر قول ایمان کنی خاتمہ، یا اللہ اولاد فاطمہ کا صدقہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ سارے کہتے ہو آمین۔ اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان، منو دست و دامان۔ یا اللہ اور کوئی دعا قبول کر یا نہ کر، مگر قیامت کے دن آل رسول کا دامن میرے ہاتھ میں عطا فرما۔ اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں بڑی پیاری ہیں، تین چیزوں سے بڑی محبت ہے۔ اکرام الضیف، الضرب بالسیف، الصوم فی السیف۔ اکرام الضیف، مہمان کی عزت کرنا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے مہمان کی عزت کرنا بڑا محبوب ہے۔ دوسرا یعنی جڑے انہوں نے اوکھے کام انہوں نے پیارے ہیں، سامنے سوکھے پیارے ہوں ہیں۔ فرماتے ہیں الضرب بالسیف، تلوار سے جہاد کرنا۔ سیف سین سے ہونا تو اس کا معنی ہوتا ہے تلوار، تلوار۔ السیف سین سے ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ اور سعد رحلۃ الشتاء ہوتے سواز ہے نا، وہ موسم گرما ہوتا ہے۔ سعاد کا معنی، سیف کا معنی اگر سعد سے اس کا معنی کیا ہے؟ تو فرمایا الصوم فی السیف، گرمیوں کے روزے مجھے بڑے پیارے ہیں۔ سانو سارے نو سردیوں دے پیارے ہیں، کوئی اہمی کرے میرے سمیت سب کو اچھو یار سردیوں کے روزے۔ تو حضرت علی فرماتے الصوم فی السیف، کیونکہ رب کی محبت میں جتنی مشقت اٹھائی جائے اتنا ہی اللہ درجے بلند کرتا ہے۔ بہرحال
تو حضرت علی مرتضیٰ کا اخلاص کا واقعہ میں نے پہلے بھی سنا، آپ غور سے فرمائیں. یعنی جو کام بھی کیا اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا. آپ جنگ میں ایک کافر سے لڑ رہے ہیں، آپ نے اسے نیچے گرا لی، اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، آپ نے اسے چھوڑ دی. وہ بڑا حیران ہوا کہ جنگ میں دشمن پر قابو پا کے اسے چھوڑ دینا یہ جنگی مصلحتوں کے خلاف ہے. جنگی دشمن پر قابو پا کے دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے مجھ پر قابو پا لیا تھا، قتل کرنے کے قریب تھے، تو اچانک انہوں نے مجھے کیوں چھوڑ دی. وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا میری تیری لڑائی کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، یعنی نہ زمین کا جھگڑا ہے، نہ کوئی رشتہ داری کا تنازع ہے، نہ کوئی مالی معاملہ ہے. صرف لڑائی اس لیے تھی تو اللہ کے رسول کا دشمن تھا، دین کا دشمن تھا، میں تجھ سے اس لیے لڑ رہا تھا. جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو انسان فطری طور پر انسان کو غصہ آتا ہے، خاص پر جب کافر تھوکے. تو مجھے غصہ آیا، تو اگر میں تجھے اس وقت قتل کر دیتا تو میرا نفس خوش ہوتا، چکھ لیا نہ تھوکنے کا مزہ. تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کو قتل کرنے میں میری ذات کا اتنا بھی دخل ہو. میں نے اس لیے چھوڑا کہ اس میں میرے اخلاص میں فرق نہ آئے. مولانا رومی اپنی زبان میں اس کو یوں بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا شیر حکم نیستم شیر ہوا. میں اللہ کا شیر ہوں، نفس کا غلام نہیں ہوں. شیر حکم میں اللہ کا شیر ہوں، نیستم شیر ہوا، خواہش کا غلام. فعل من بر ایمان من باشد گواہ، میرا عمل میرے ایمان کی گواہی دیتا ہے. میرا عمل میرے ایمان کی گواہی دیتا ہے. یہ حضرت علی مرتضیٰ کا اخلاص تھا. اور جب تک اخلاص نہ ہو تو بات بنتی اعلیٰ سے اعلیٰ عمل ہو، اچھے سے اچھا عمل ہو، اگر نیت درست نہیں تو وہ منہ پر مارا جاتا ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اللہ کو راضی کرو، بندے خود بخود اللہ راضی کر دے گا. بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کرو، نہ اللہ راضی ہوگا نہ بندے راضی ہوں گے. میں نے پہلے آپ کو بتایا، غالباً کشف المحجوب میں داتا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بندہ نا کہنا میں اتنی عبادت کرنی ہے کہ لوگ کی کہن بڑی عبادت کرتا ہے. وہ مسجد میں سب سے پہلے آئے، سب سے آخر میں جائے، تو مگر لوگ کہنے لگے بڑا ریاکار ہے، یہ دکھاوا کرتا ہے. وہ یہ تو گل نہ بنی، مقصود حاصل نہ ہو. یار لوگوں کو راضی کر کے دیکھ لیا، گل بنی ہوں رب نو راضی نہ کر کے دیکھ لی. تو سارا کچھ چھوڑ کے رب کو راضی کرنے کی عبادت کی، ہر بندہ اس کی تعظیم کرنے لگا. کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لاتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. اللہ کو راضی کرو، اللہ بھی راضی، بندے بھی. اور اگر اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے نا، بندے تو راضی نہیں ہوں گے جب تک اللہ ان کو راضی نہیں کرے گا. تو اللہ بھی ناراض، بندے بھی ناراض. تو چلو ایک حدیث ذہن میں آ گئی قابل توجہ. فرشتے بندے کا نامہ اعمال لے کر خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے الق تلک الصحیفۃ، الق تلک الصحیفۃ، اس کو پھینک دو. فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس نے میرے سامنے کام کیا ہے، میں نے دیکھ کر لکھا. اس نے میرے سامنے عمل کیا ہے اور میں نے دیکھ کر لکھا ہے. تو اللہ فرماتا ہے خلاصہ یہ ہے مضمون کہ یہ ٹھیک ہے
کہ اس نے عمل بھی کیا ہے، تو نے دیکھ کر بھی لکھا ہے، لیکن ولم یرد وجہی، اس نے مجھے راضی کرنے کا ارادہ نہیں کیا، اس لیے یہ عمل میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار لکل امرئ ما نوی، ہر بندے کو وہ ملے گا جو اس کی نیت ہے۔ تو حضرت یعنی ایک کیڈا اوکھا کام ہے نا، اوکھے کام کریے تو درجے مل دے نا۔ مجھے یاد نہیں آتا یار، وہ مجھے شعر یاد۔ تو اب مقصد یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار نے دشمن کو فقط اس لیے چھوڑ دیا کہ اس میں میری ذات کا تعلق نہ بن جائے، اور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کی ذرا گم ہوگی۔ ذرا کس کو کہتے ہیں؟ جو جنگ کے موقع پر دشمن سے بچنے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے نا، وہ گم ہوگی۔ ایک یہودی کے پاس آپ نے دیکھ لی، آپ نے فرمایا یہ ذرا میری ہے، نہ میں نے بیچی ہے نہ ہبہ کی ہے۔ ہبہ میں نے مفت میں دینا تو کسی کو، وہ کہتا ہے میری ہے۔ اب حضرت علی طاقت سے بھی لے سکتے تھے، پھر آپ خلیفہ بھی تب بھی لے سکتے تھے، مگر آپ نے قانونی راستہ اختیار کیا، اپنے ہی مقرر کردہ قاضی شرح کے عدالت میں مقدمہ پیش کر دیا۔ حضرت علی بھی آ گئے، وہ یہودی بھی آ گئے۔ حضرت علی نے اپنے دعوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ دہرایا کہ یہ ذرا میری ہے، نہ میں نے بیچی ہے میں نے ہبہ کی ہے۔ وہ کہتا ہے میری ہے۔ حضرت علی تھے مدعی اور یہودی تھا مدعا علیہ۔ حضرت علی تھے قابل توجہ ہے مدعی، دعویٰ کرنے والے، اور جس کے خلاف دعویٰ کی اس کو کہتے ہیں مدعا علیہ۔ اور شریعت کا قانون ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرے اس پر لازم ہے کہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں دو گواہ پیش کرے، اور جو شریعت کے جو دو گواہوں کے شرائط ہیں نا، آج کل کے دور میں ملنے بہت مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو عادل، اور شریعت عدالت کی تعریف ہے کبیرہ گناہ سے بچتا ہو، صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، انسانی وقار کے خلاف چیزوں سے بچتا ہو، اس کو شریعت کہتی عادل۔ تو عادل یہ گواہ ہیں، کس عادل کیا ہے؟ کبیرہ گناہ سے بچتا ہو، صغیرہ بار اصرار نہ، کدی ہو جائے بات، صغیرہ گناہ پر اصرار نہ کرتا ہو، انسانی وقار کے خلاف چیزوں سے بھی بچتا ہو۔ بلکہ آپ توجہ فرمائیں کہ جو راستے میں چل پھر کے کھاتا ہے، شریعت اس کی گواہی بھی قبول نہیں کرتی۔ تو اب یہ عادل، تو حضرت علی سے قاضی نے عرض کی حضور اپنے گواہ پیش کریں۔ آپ نے فرمایا ایک گواہ میرا بیٹا حسن ہے اور ایک گواہ میرا غلام قمبر ہے۔ قاضی نے کہا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسن کی عدالت میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، ان کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ آپ کے بیٹے ہیں۔ میرے نزدیک بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں۔ قمبر آپ کا غلام ہے، ٹھیک ہے وہ نیک بندہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مگر وہ آپ کا غلام ہے۔ میرے نزدیک غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہے۔ فیصلہ حضرت علی کے خلاف کر دیا۔ آپ کے مقرر کردہ قاضی نے فیصلہ آپ کے خلاف کر دیا، مگر ان کی جو تھی دلائل کی بنیاد پر کیا۔ حضرت علی نے بخوشی فیصلے کو قبول کر لیا۔
آپ کی جبین نیاز پر تیوڑی نہیں ہے، متھے تے وٹ نہیں پایا، متھے تے دل میں غم ہو تو چہرہ ظاہر کر دیتا ہے نا، دل میں خوشی ہو تو میں کہتا چہرہ دل کا شیشہ ہوتا ہے، چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، دل کی بات چہرے سے معلوم ہو جاتی۔ اب یہودی قابل توجہ بار بار آپ کی چہرے کو دیکھتا ہے اور وہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ ان کے مقرر کردہ قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے، یہ تھے بھی حق پر، تو پھر بھی انہوں نے کوئی غصہ نہیں کیا ہے، خوشی سے فیصلے کو قبول کر لیا ہے۔ پھر اپنے دل سے پوچھتا ہے کہ یہ فیصلہ قبول کرنے پر انہیں کس نے مجبور کیا ہے؟ پھر اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ فیصلہ ان کے مذہب اسلام نے قبول کرنے پر مجبور کیا ہے، اور وہ کہتا ہے جو مذہب ایسی اعلیٰ تعلیم دیتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ حضرت علی کے قدموں پر گر جاتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضور میں جھوٹا ہوں، آپ سچے ہیں، میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں۔ نعرہ تحقیق دیکھیے نا، اقبال نے کیا کہا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ۔ خیرہ بھلا کی ہوں ایک کھانا والا خیرہ نہیں، خیرہ نہ کہ روشنی زیادہ ہو نا اور آنکھیں اس کا سامنا نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں یہ روشنی سے آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ دانش فرنگ انگریزی تہذیب، سوکھا ترجمہ دانش فرنگ کہتے ہیں کہ انگریزی تہذیب سے میں مرعوب نہیں ہوا، خوف زدہ نہیں ہوا، احساس کمتری کا شکار، دانش فرنگ سے، انگریزی تہذیب و تمدن سے میں مرعوب نہیں ہوا، احساس کمتری کا شکار کیوں بلا؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، علی مرتضیٰ کی خاک اور مدینے کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے، ان کا کردار ان کی سیرت میرے سامنے ہے، اس لیے میں کبھی کسی سے احساس کمتری کا شکار نہیں۔ یا رسول یا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آج کتنی رجب ہے؟ 11، تو پرسوں 13 رجب آپ کا یوم ولادت ہے۔ اللہ کریم ہمیں دنیا و آخرت میں ان کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔